ایک گر کی بات آپ کو بتاؤں، ساری باتوں کی بات ایک ہی ہے، اگر آپ میں 1000 خامیاں ہیں وہ ایک ہی طریقے سے ختم ہو سکتی ہیں، اور آپ گرو کرتے چلے جائیں گے، ترقی کرتے چلے جائیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ جھوٹ بولیں گے نا تو آپ میں اگر کوئی بری عادت اور نہیں بھی ہے وہ بھی آ جائے گی۔ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے آپ میں 1000 بری عادتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ایک شخص تھا، شارٹلی بتاؤں گا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، ایک شخص تھا جو زانی بھی تھا، شراب بھی پیتا تھا اور گناہ بھی کرتا تھا، ہر جھوٹ بولتا تھا۔ نبی نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، آپ کی ساری عادتیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو جھوٹ نہیں بولو۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حکیم لقمان تھے، اپنے زمانے کے مشہور حکیم تھے۔ وہ نا زمانہ جنگ میں گرفتار ہو گئے تھے، ایک امیر تاجر نے آپ کو خرید لیا تھا۔ اس تاجر کے بہت زیادہ غلام تھے، پہلے پرانے غلام بہت زیادہ تھے۔ حکیم لقمان کو بھی اس نے جو ہے وہ ایک غلام کے طور پر خرید لیا تھا۔ تو جو باقی غلام تھے نا، پرانے غلام، وہ شکل سے تھوڑے سے خوبصورت تھے لیکن دل کے میلے تھے، دل کے بدصورت اور جھوٹے انسان تھے۔ اور حکیم لقمان ایک ایسا غلام تھا جو چہرے سے اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا لیکن دل سے بڑا نفیس، بڑا خوبصورت اور بڑا سچا انسان تھا۔ تو باقی جو غلام تھے وہ جو حسد کرتے تھے حکیم لقمان سے، اور زیادہ تر شکایتیں مالک کو یعنی کہ امیر تاجر کو لگاتے تھے کہ اس نے آج یہ کر دیا، یہ کر دیا، لیکن یہ جھوٹ بولتے تھے نا تو اس کے خلاف کر دیتے تھے۔ تو اس امیر تاجر کے بہت زیادہ بغاوت تھے، پھل کے بغاوت۔ تو جب بھی پھل پک جاتے تو وہ غلام توڑنے جاتے اور کافی پھل جو ہڑپ کر جاتے۔ ایک سال میں ایسا ہوا جب پھل لگا پکا تو غلام جو ہے وہ پھل توڑنے گئے، تو جب غلام پھل توڑ کے لائے تو اس میں سے زیادہ کھا گئے تھے نا وہاں پہ پرانے غلام۔ تو آ کے جب مالک نے پوچھا کہ یار آپ اتنا تھوڑا پھل لائے ہو، کدھر کیا اتنا پھل؟ تو جو باقی پرانے غلام تھے نا انہوں نے سارا الزام اس حکیم لقمان پہ لگا دیا کہ اس حکیم لقمان نے آپ کا سارا پھل ہڑپ کر لیا۔ تو حکمت کا خزانہ رکھنے والا اتنی برداشت کرتا تھا ان کی، لیکن آج اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے کہا مالک یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کسی کا مال اس طرح میں نے بے ایمانی کے ساتھ نہیں کھایا۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میری یہ بات مانیے، آپ کو پتہ چل جائے گا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ مالک آپ اس طرح کریں، آپ ان غلاموں کو بھی گرم پانی پلا دیں اور مجھے بھی گرم پانی پلا دیں، اور خود گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ بھاگ جائیں اور پیچھے ان غلاموں کو حکم دیں کہ آپ کے پیچھے دوڑیں۔ اس نے اسی طرح کیا، اس نے سبھی غلاموں کو حکم دیا کہ پانی پیو گرم اور میرے پیچھے دوڑو، میں خود گھوڑے پہ جاؤں گا۔ تو جیسے جیسے دوڑتے گئے ان کا جی مکلانے لگا، باقی غلام تھے ان کو قے آئی، تو وہ جب سارا پھل کھایا تو وہ باہر نکل گئے۔ جو حکیم لقمان کو قے آئی تو بالکل صاف آئی تھی پانی کی طرح۔ مالک کو پتہ چل گیا، اس نے کہا یار میں معذرت کرتا ہوں تجھ سے، میں نے تجھے پہچاننے میں دیر کر دی، اور اس نے اپنے گھر کا جو ہے نا سارا نظام اس کے سپرد کر دیا حکیم لقمان کو، اور باقی غلاموں کا اسے سردار بنا دیا۔ تو حضور والا مجھے ایک بات بتائیے گا، اگر حکیم لقمان کی حکمت سے، یہ حکیم لقمان کی حکمت یہ زبردست کرشمہ دکھا سکتی ہے، تو کیا وہ مالک جس نے حکیم لقمان کو پیدا کیا، کیا وہ مالک کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ تو حضور والا ہمیں اپنی اصلاح خود کر لینی چاہیے تاکہ کہیں پہ ہمارا بھرم نہ بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کردہ حکمت و دانائی سے ایک شخص جھوٹ اور سچ کو ثابت کر سکتا ہے، تو کیا وہ مالک ہم جیسے انسانوں کے جھوٹ اور سچ کو ثابت نہیں کر سکتا؟